السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف اپنے والد ماجد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، مرید اور خلیفہ جانشین ہے۔ آپ کا نام صدر الدین ہے، لقب آپ کا عارف ہے۔ کنیت آپ کی ابو الغانم ہے۔ لقب کی وجہ، جب آپ قرآن شریف پڑھتے تو اس کے معنی مطالب پر بہت غور و فکر فرماتے۔ اس غور و فکر سے آپ کا دل و دماغ روشن ہو جاتا۔ جتنی بار آپ قرآن پڑھتے آپ کو نئے معنی معلوم ہوتے۔ اس وجہ سے آپ عارف کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بیعت و خلافت، اپنے والد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پایا۔ والد کی وفات کے بعد 70 لاکھ تنکا آپ کے حصے میں آیا، جو آپ نے فقراء کو تقسیم کر دیا۔ آپ نے جواب دیا، میرے والد دنیا پر غالب تھے، اس لیے مال و زر کی موجودگی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی تھی۔ اگرچہ میں بافضل تعالیٰ دنیا پر بیشتر غالب ہوں، مگر کبھی کبھی درجہ مساعدیت بھی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میں اس اندیشے سے کہ مبادا کبھی دنیا مجھ پر غالب آ جائے مطمئن نہیں ہوں۔ اس واسطے میں نے اسباب دنیا کو اپنے پاس سے دور پھینک دیا اور اس کے گھٹکے کو دل سے نکال دیا۔ آپ نے 23 ذی الحجہ 684 ہجری کو وفات پائی۔ مزار شریف ملتان میں موجود ہے۔ آپ کی شادی بی بی راستی سے ہوئی۔ ان کے بطن سے حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح پیدا ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح آپ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کے اور بھی خلیفہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک، آپ بحر معرفت میں ایسے مستغرق رہتے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ ترک و تفرید میں یگانہ روزگار تھے۔ پرہیزگاری، جود و سخا، لطف و بخشش، مہمان نوازی آپ کی خصوصیات تھی۔ آپ فرماتے ہیں، استقامت ایمان کی یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں سے پیارے معلوم ہو۔ آپ کے اقوال، آپ نے فرمایا، مرگ سے پہلے جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ جادوانی نہیں، اس پر عدم کا قلم ضرور پھیرا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، صحت ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نیکی سے خوشی حاصل ہو اور بدی بری معلوم ہو۔ آپ کی کرامت، ایک روز آپ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح تھے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اتنے میں ہرن کا ایک گول ادھر سے گزرا۔ اس گول میں ہرن کا ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، اس بچے کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ بچہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت شیخ ابوالفتح کو قرآن شریف کا سبق دیا۔ ان کو 10 مرتبہ پڑھانے پر بھی یاد نہ ہوا، حالانکہ وہ 3 مرتبہ پڑھ کر یاد کر لیتے تھے۔ آپ نے وجہ معلوم کی۔ جب آپ کو ہرن کے غول اور بچے کا اس طرف آنا معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وہ ہرن کا غول کس طرف گیا۔ حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح رحمۃ اللہ علیہ نے سمت بتائی۔ آپ نے اس طرف کچھ پڑھ کے پھونکا، غول واپس آیا۔ حضرت رکن الدین ابوالفتح نے دوڑ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں انہوں نے ایک سپہ پارہ حفظ کیا۔ ہرن کو ماں بچے کے خانقاہ میں لے آئے۔ حضرت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ملتان میں تھے تو ایک دن وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے واپس ہو رہے تھے کہ ان کو خیال آیا کہ وہ اپنی خبر کے واسطے ایک زمین مانگ لیں۔ آپ کو یہ بات کشف کے ذریعے معلوم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک خبر کی جگہ آپ کو دینی مشکل نہیں اور نہ ازر ہے، لیکن آپ کے واسطے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بدایوں میں تجویز فرمائی ہے۔ آپ کا مدفن اس جگہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔